یہ ایک تلخ اور دل ہلا دینے والی حقیقت ہے جو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں بسنے والے ان گنت خاندانوں کی زندگی کا عکس ہے۔ غربت انسان کو وہ فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جن کا تصور بھی کبھی اس نے نہیں کیا ہوتا۔ یہ کہانی اسی درد، اسی مجبوری کی گواہ ہے۔ بلوچستان کے ایک ویران سرحدی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی پوری دنیا ایک پرانی، زنگ آلود موٹر سائیکل اور 5 معصوم بچے تھے۔ گاؤں میں نہ کوئی کارخانہ تھا، نہ روزگار کا کوئی مستقل ذریعہ۔ دن مزدوری ملے تو چولہا جلتا، نہ ملے تو چولہا جلتا، نہ ملے تو فاقہ۔ جب بھوک نے بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تو رحمت گل کو معلوم ہوا کہ سرحد پار افغانستان میں موٹر سائیکل لے جانے آوہا بیچنے سے چند ہزار روپے کا منافع ہو جاتا ہے۔ یہ رقم کسی امیر کے لیے معمولی تھی، اس کے لیے زندگی خوف کا سفر رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتی تارے بھی جیسے خوفزدہ ہوں۔ رحمت گل نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی تو اس کی آواز اسے دھماکے جیسی محسوس ہوئی۔ دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ کہیں کوئی آواز سن نہ لے، کہیں کوئی سایہ حرکت نہ کر جائے۔ ہر موڑ پر خوف اس کے ساتھ تھا۔ دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آتی تو اس کا دل حلق میں آ جاتا۔ وہ فوراً انجن بند کر دیتا اور اندھیرے میں دبک کر بیٹھ جاتا۔ اسے اپنی جان سے زیادہ ان پیسوں کی فکر تھی جو اس کے بچوں کی بھوک مٹانے والے تھے۔ پتھریلے راستے، یہ خفیہ راستے کوئی سڑک نہیں تھے، بس نوکیلی چٹانیں، تنگ پگڈنڈیاں اور گہری کھائیاں۔ ذرا سا قدم پھسلا اور زندگی ختم۔ رحمت گل کے ہاتھ سردی سے نہیں بلکہ اس انجانے خوف سے کانپ رہے تھے کہ اگر آج کچھ ہو گیا تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ سرحد کی دہلیز پر سرحد کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر کو راک گیا۔ سامنے خاردار تارے، اونچے پول اور تیز روشنیاں تھیں جو اسے اس کی بے بسی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں کوئی مجرم نہیں، میں تو بس ایک باپ ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے نکلا ہے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے موٹر سائیکل مقررہ جگہ پہنچا دی۔ بدلے میں جو چند نوٹ اس کے ہاتھ میں تیمائے گئے، وہ محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، وہ اس کی محنت، اس کی خودداری اور اس کے خوف کی قیمت تھے۔ واپسی کا راستہ، واپسی میں وہ پیدل تھا۔ سورج نکل رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر رات کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، جسم بوجھل، مگر دل میں ایک اطمینان تھا۔ تھیلے میں موجود تھوڑا سا راشن اس کی ساری رات کی قربانی کا ثبوت تھا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھاتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے، کیونکہ کل پھر فاقہ ہوگا اور پھر اسے اسی خطرناک شاہراہ پر نکلنا ہوگا۔ حاصل کلام، یہ کہانی صرف اس کی نہیں، یہ ان ہزاروں مجبور انسانوں کی کہانی ہے جو سرحد کے دونوں طرف زندگی اور موت کے درمیان چلتے ہیں۔ ان کا کوئی جرم نہیں سوائے غربت کے، اور ان کی سزا وہ خوف ہے جو وہ ہر رات جیتے ہیں، ہر صبح اٹھاتے ہیں اور ہر دن اپنے بچوں کی بھوک کے ساتھ دوبارہ